اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آپ کے اپنے محلے میں ہر سال کی طرح آج 8:30 بجے رسم پرچم کشائی انجام دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ گھولک پور کی عوام سے گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی والہانہ استقبال کریں۔ آپ کے اپنے محلے میں وہ جوہر تشریف لا رہے ہیں جن کی قدر صرف جوہر ہی جانتا ہے۔ آج ہمارے محلے میں وہ ہیرا تشریف لا رہا ہے جسے دنیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی ہے۔ آج وہ قائد آپ کے درمیان ہوں گے جنہوں نے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں دورہ کر کے مظلوموں کی آواز بنے، کمزوروں کی آواز بنے، وہ آواز جس کے لیے آج سارا ہندوستان تڑپتا ہے، اور وہ آواز گھولک پور کی سرزمین پر آ رہی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو تاریخ میں پیدا ہوتی ہے، جو 21ویں صدی کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہندوستان کے چپے چپے میں دورہ کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگوں، جمہوریت میں تمہارے لیے یہ فوائد ہیں، یہ آسانیاں ہیں، تم ہندوستان کے برابر کے شہری ہو، تم اس ملک کے حصے دار ہو، تم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہو۔ آج یوم آزادی کے موقع پر میں آپ کے سامنے ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کو رکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ بعض گوشوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، یہ ملک ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک سب کا ہے۔ اس یوگدان میں ہندوستان کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے جو قربانیاں، جو محنتیں، جو مشقتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانیوں نے دی ہے، وہاں نہ ہندو تھا، نہ مسلمان تھا، نہ سکھ تھا، نہ عیسائی تھا، بلکہ اگر کوئی تھا تو وہ صرف ہندوستانی تھا۔ ہندوستان کے اندر سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر موجود خزانوں کو ڈھونڈا، محسوس کیا، اس کی زرخیزی کو اندازہ لگایا اور محسوس کر لیا، اور اپنی نیت کو خراب کر کے یہ گوری چمڑی کے انسانما درندوں نے ایک ایک چیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے محسوس کیا 1600 میں کہ ہندوستان کی سرزمین بے حد زرخیز ہے، یہاں کی زمین میں بے حساب خزانے ہیں، یہاں کے در و دیوار بہت ہی مالدار ہیں، یہاں کا آسمان سونے کی چڑیا ہے، یہاں کے در و دیوار ہر قسم کی آسائش و زیبائش و نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور انگریز نے اس بات کو جب محسوس کیا، ان کی تحقیقاتی کمیشن نے انہیں بتایا کہ تم ہندوستان سے دولت، بے شمار دولت کو اپنے ملک لے جا سکتے ہو۔ پھر وائسرائے مقرر کیے گئے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تجارتی کمپنیوں کو حکومت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس 16ویں صدی سے لے کر 1857 تک انہوں نے ظلم، جبر، بربریت کا وہ قانون ہندوستان میں چلایا جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریز آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنے ظلم کا، جبر کا، استبداد کا قانون نافذ کرنا شروع کرتے ہوئے جو بھی لوگ، جب اس وقت کے جو ہمارے دانشور تھے، علماء کرام تھے، بڑے بڑے نیتا تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی زمین ہماری ہے، اس کا آسمان ہمارا ہے، اس کے در و دیوار ہمارے ہیں، اس کے ذرے ذرے پر اگر کسی کا حق ہونا چاہیے تو وہ صرف ہندوستانیوں کا ہونا چاہیے۔ جب اس بات کو محسوس کیا، لوگوں نے تحریکیں شروع کی، تحریک ریشمی رومال شروع ہوئی، ایک ایک تحریک کو انگریز کچلتا گیا۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ تحریک شروع ہوئی،
تحریک آزادی ہند شروع ہوئی، تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی، انگریز نے جتنے قائدین نے اس تحریکوں کو شروع کیا ان کو چن چن کر ختم کرنا شروع کیا۔ مولانا عبدالحق فیض آبادی نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ انگریز نے انہیں گرفتار کیا، کالا کوٹری میں رکھا اور کہا تم اس فتوے کو واپس لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مولانا عبدالحق فیض آبادی نے کہا تھا مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا لو لیکن میں اس فتوے سے باز آنے والا، واپس لینے والا نہیں ہوں۔ اور انگریز نے اس ظالمانہ حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئے۔ دلی کی جامعہ مسجد سے لے کر لاہور کی جامعہ مسجد تک ہر قدم پر، ہر درخت پر ایک لاش کو لٹکا دیا گیا۔ صرف بہار اور بنگال اور پٹنہ و صادق پور میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان علماء کرام کو پھانسیاں کی سزا دی گئی، انہیں جیل کی سزاؤں میں بند کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، ہر قسم کا ظلم، جبر، استبداد ان پر ڈھایا گیا، ہر قسم کی سزائیں دی گئی۔ ایسی کالی کوٹریوں میں انہیں رکھا گیا جو 5 فٹ لمبی 5 فٹ چوڑی ہوا کرتی تھی، جس کے اندر نہ آدمی سو سکتا تھا نہ آدمی اطمینان سے بیٹھ سکتا تھا۔ اس قدر ظلم، ستم، بربریت اور اقتدار کے وہ لالچی کتوں نے ہندوستان کے ایک ایک فرد پر ظلم کیا۔ یہاں کی اناج پر کنٹرول کر لیا، یہاں کے ذخائر پر کنٹرول کر لیا، یہاں کی معدنیات پر کنٹرول کر لیا، یہاں کے ہیرے جواہرات پر کنٹرول کر لیا، اور ایک پالیسی بنائی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنایا۔ یہی نہیں، ان کا ظلم، ان کا جبر، ان کا استبداد اس قدر زیادہ تھا کہ کسی بھی گلی کوچے میں کوئی تحریک اٹھتی تو اس کو پوری طاقت سے کچل دیتے تھے۔ ایسے قانون بنائے گئے تھے جو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی جرم کے کسی بھی شخص کو انگریز افسر گرفتار کر سکتا تھا، جیل میں ڈال سکتا تھا، پھانسی کی سزا دے سکتا تھا، ہر قسم کا اس پر جرم عائد کر سکتا تھا۔ ایسے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے دیش کے نیتاؤں نے جب محسوس کیا کہ اس انگریز کو ہندوستان سے بھگا دینا چاہیے تو سن 1857 میں تحریک زور پکڑی، اور اس وقت قلی قطب ہمارے بادشاہ ظفر حکمران تھے، اور انہوں نے ایک شعر پیش کیا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب انہوں نے کھانا مانگا تو ان کے 3 بچوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیے گئے۔ ظلم کی انتہا تھی، بربریت کی انتہا تھی، ہر قسم کی غنڈہ گردی تھی، ہر قسم کا ظلم و جبر و استبداد تھا۔ ان تمام چیزوں کے خلاف سینہ صبر ہو کر ہمت، قوت، طاقت اور عظمت و جلال کے ساتھ اگر کسی قوم نے ان کے خلاف آواز جنگ بلند کیا تھا تو وہ اس ہندوستان کے ہمارے علماء کرام تھے، ہمارے نیتا تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابرین تھے، ہمارے ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دانشور تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریزوں تم اس ملک سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی زمین ہماری ہے، اس کا آسمان ہمارا ہے، اس کے در و دیوار ہمارے ہیں، اس کا چپا چپا ہمارا ہے، اور اس پر ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ تم باہر سے آئے ہوئے گھس بیٹھے ہو، تم نے تجارت کے نام پہ ہندوستان کو قبضہ کیا ہے، ہندوستان کے اندر اپنا ننگا راج نافذ کیا ہے، تم یہاں کے وسائل کو ہندوستان سے اور برطانیہ کو منتقل کر رہے ہو، اور انگلستان کا کنٹرول ہندوستان پر تم قابض کر رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں، یہی نہیں، انگریز نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ہندوستان میں طبقاتی کشمکش کو فروغ دیا، ریسزم کو فروغ دیا، تعصب کو فروغ دیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو فروغ دیا، ہر قسم کا ظلم، جبر، استبداد اور ہر قسم کی غنڈہ گردی کو ہندوستان کے اندر نہ صرف نافذ کیا بلکہ ہندوستانیوں کو کچلنے کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، ظلم جب بڑھ جاتا ہے، غنڈہ گردی جب بڑھ جاتی ہے، ناانصافی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر انقلاب آتا ہے، اور اسی انقلاب کا نام آزادی ہند ہے۔ ہندوستان کے اندر اس قدر انگریزوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، دولت پر، وسائل پر، صنعتوں پر، سیاسی مزاحمت ختم کرنے کے لیے نسلی امتیاز کو ہوا دی، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو ہندوستان میں نافذ کیا۔
ہر قسم کے طبقات نے، ہندوستان میں جینے بسنے والوں نے جب یہ محسوس کیا، اور خصوصاً علماء کرام نے، آج بھی انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھیے 90,000 مجاہدین آزادی کے نام ہیں جنہیں پھانسی کے تخت پر، تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جنہیں موت کی سزا دی گئی، جنہیں سزا یہی دی گئی کہ انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا۔ 90,000 نام وہاں موجود ہیں، اور اس میں 60,000 نام مسلمانوں کے موجود ہیں جن کے جانوروں کو ضبط کیا گیا، جنہیں مارا پیٹا گیا، جن کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا گیا، اور جنہیں تختہ دار پر لٹکا کر پھانسی دی گئی۔ وہ 60,000 سے بھی زیادہ نام ہندوستان کے اندر انڈیا گیٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں آنے والی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، اس کی آزادی ہماری ہے، اس کے در و دیوار ہمارے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کی نعمت کو اپنے پاس رکھو، اپنے ذہنوں میں رکھو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو ہمیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے کہ کن قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کی نعمت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو غلامی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، نہ جن کی نیند اپنی ہے، جن کا چین اپنا ہے، نہ جن کا گھر اپنا ہے، نہ جن کا قانون اپنا ہے، جو کسی کے ماتحت ظلم، بربریت اور غنڈہ گردی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھئے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے، اقتدار کی نعمت کیا ہے، یہ آزادی جو ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ آج ہم 80 سالہ جشن منا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ملک اتنا آسانی سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس ملک نے ہزاروں لاکھوں جانوں کو قربان کرنے کے بعد آزادی حاصل کی ہے۔ آزادی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آزادی آسانی سے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے جمہوری حق کے لیے ہمیں اپنی زمین پر اقتدار کے لیے رات دن کوشش و کاوش کرنا چاہیے۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ گولکپور کی ترقی ہو، ملک کی ترقی ہو، شہر کی ترقی ہو، یہ اسی طرح نہیں ہوتی۔ تمہیں آزادی کے لیے، تمہیں اپنے حقوق کے لیے، تمہیں اپنے محلے کی ترقی کے لیے آواز اٹھانا پڑتا ہے۔ آواز اٹھائیں گے تو ترقی ہوگی، کام ہوں گے، صفائی ہوگی، ورنہ اس ملک کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز جو 20 سے 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کی، 28 کروڑ دلتوں کی، کمزوروں کی، وہ لوگ جو بے آواز بنا دیے ہیں، ان کی آواز بن کر الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، پورے ہندوستان کے چپے چپے کا دورہ کر کے عوام میں یہ شعور دے رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، اٹھو، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرو، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرو، اپنے قانون کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرو، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کرو۔ یہ 2-4 پاگل اگر تمہارے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ملک سب کا ہے، ہندوستان سب کی جاگیر ہے، ہر ہندوستانی کا ہندوستان کی اینچ اینچ پر حق ہے، اور اس کے تمام وسائل کے ہم سب لوگ حقدار ہیں۔ ہمیں اس حق کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اس اہمیت کو اندازہ لگانا ہوگا، اس طاقت کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ شعور جب بیدار ہوگا تو بچہ ہندوستان کا باشعور ہوگا تو ملک ترقی ہوگا۔ ملک کی ترقی ہمارے شعور میں مثمر ہے، ہماری حرکت و عمل میں مثمر ہے، ہماری اپنی شخصیت کو پہچاننے میں مثمر ہے۔ تم اسی طرح پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو۔ صرف روزی کے پیچھے 2 روٹی کھانے کے لیے پورا دن تم محنت و مشقت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہندوستان اس قدر زیادہ زرخیز ہے، اس قدر زیادہ مالا مال ہے، اور یہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان چند لوگوں سے اقتدار کو کھینچ کر تمام عوام تک پہنچانے والی جماعت کا نام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ کوئی فرقہ پرست جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ بے آوازوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے، دلتوں کی آواز ہے، غریب مسلمانوں کی آواز ہے۔ وہ لوگ جو بے آواز کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ جن کی طاقت کھینچ لی گئی ہے، وہ لوگ جو بے شعور ہیں، وہ لوگ جو ہمت و طاقت کوئی باوجود رکھتے ہوئے عاجز آ چکے ہیں، ان کی آواز بن کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی شعر للکارتا ہے، پکارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو وہ میرا اور آپ کا صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔
اس بات کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر 500 بڑے لوگوں کا سروے کیا گیا اور اس میں نام نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شمار کیا گیا. آپ جا کر انٹرنیٹ پر سرچ انجنوں میں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صدی کا سب سے بڑا مسلمانوں کا لیڈر ہے, سب سے بڑا غریبوں کا لیڈر ہے, سب سے بڑا بے آواز لوگوں کا لیڈر اگر ہندوستان کے اندر موجودہ دور میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے, جس کی زندگی ایک آئینہ کی طرح صاف شفاف ہے, جو 5 وقت کا نمازی ہے, جو تہجد گزار ہے, جو مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہر غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے, ہر غریب کی آواز بن کر ان کے لیے نمائندگی کرتا ہے, ان کے حقوق کو دلاتا ہے, ان کے حقوق کے لیے اپنی رات دن کی تگودوں کو انہوں نے وقف کر دیا ہے. زندگی کا لمحہ لمحہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے سیاسی دفتر ہیں, ہندوستان میں بھی موجود ہیں, لیکن یہ بات بھی مسلم ہے, میرے صحافی بھائی لکھ رہے ہیں, سنو کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا سیاسی دفتر نہیں ہے جہاں ایم ایل اے ہر دن موجود ہوتے ہوں, جہاں صدر محترم ہر دن بیٹھتے ہوں اور ہر غریب کی آواز سنی جاتی ہے اور اس کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے, فوری نمائندگیاں کی جاتی ہیں, لیٹرز لکھے جاتے ہیں, ٹیلی فون کے ذریعے نمائندگی کی جاتی ہے, سیاسی کارکنوں کو بھیج کر ان کے مسائل کو حل کرایا جاتا ہے. اگر کوئی جماعت ہندوستان کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے. آپ نے حالیہ دور میں دیکھا ہوگا, اس بھولکپور کارپوریٹر آفس میں بھی دیکھا ہوگا کہ آج جب ایس آئی آر سے لوگ بھولکپور کے پریشان تھے, حیران تھے, مشکلوں میں تھے, وسوسوں میں تھے اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار تھے, تو اس وقت اسی مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر صدر محترم کی اجازت سے ہم نے جب یہاں کارکنوں کو بٹھایا تو ہزاروں لوگوں کے ایس آئی آر فارم فل اپ کر کے دیے گئے. صرف ایس آئی آر فارم فل اپ کر کے نہیں دیے گئے, جب فیملی رجسٹر کا نام آیا 3000 سے زیادہ لوگوں کو فیملی سرٹیفکیٹ بنا کر حوالے کیا گیا. آج ان کے پاس وہ آئے گا لوگوں کی جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, جن کے پاس ووٹر آئیڈیا نہیں ہے, جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. آج بھی مجلس اتحاد المسلمین بھولکپور اعلان کرتی ہے کہ اے بھولکپور کے واسیوں, تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین تمہاری خدمت کے لیے 24 گھنٹے گلی کوچوں میں موجود ہے. آپ آ کر ہم تمام سے مل سکتے ہیں, کارپوریٹر آفس پہ آ سکتے ہیں, شریف حسین کے پاس آ سکتے ہیں, حاجی عزیز اللہ عثمانی کی آفس پہ آ سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن گلی کوچوں میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تمہاری خدمت کے لیے بے چین ہیں. تمہیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. کسی بھی جگہ اگر تمہارے لیے نمائندگی چاہیے تو مجلس اتحاد المسلمین 24 گھنٹے تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے. اس کا ثبوت ہم 6 مہینے سے دیتے آ رہے ہیں. جب NRC کا معاملہ آیا, ہم نے آگے بڑھ کر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں دھرنا چوک پر دھرنا دیا, حکومت کے گھٹنے ٹکائے اور اسے NRC کو واپس لینے پہ مجبور کیا. اگر کسی جماعت نے کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. صدر مجلس اتحاد المسلمین الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا. جب SIR کا معاملہ آیا, سب سے پہلے اگر کسی جماعت نے کام کیا اور آج تک کام کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس کے کارکن ہیں, صدر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے. بھولکپور میں مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم قائد انچارج جناب یامین خان صاحب ہر دن کارکنوں سے ربط میں رہتے ہیں, رات دن اپڈیٹ لیتے ہیں کہ آج کتنے SIR کے فارم بھرے گئے, کتنے مسائل حل ہوئے, کتنے لوگ آفس کو آئے, کتنے لوگوں کے مسائل کو حل کیا گیا. آپ کو میں اس اسٹیج سے ابھی اپنی شیروانی میں سے نکال کے رپورٹ بتا سکتا ہوں کہ ہر دن ہم دارالسلام کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کام کیا ہے. مجلس صرف لیڈر بنا کر گلی کوچوں میں نہیں چھوڑتی, بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کا اس کے ہر کارکن پر کامل کنٹرول ہے, مکمل بھروسہ ہے اور مکمل ان سے کام لیا جاتا ہے. ابھی تو یہ جماعت سارے ہندوستان میں منظم انداز میں اپنی قیادت کو رات دن چمکا رہی ہے. لوگ بے دریک در دریک لوگ اس کے اندر بے دریک شامل ہو رہے ہیں, جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے مستقبل میں یہاں پر آپ کو بہت سارے لوگوں کو SIR کی نوٹس آنے والی ہے.
आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दफ्तर पर तशरीफ लाइए, आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। आपको SIR की लिस्ट में आपका नाम शामिल कराया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रहनुमाई की जाएगी, आपकी नोटिस का जवाब दिया जाएगा। सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 200 वकीलों को मुकर्रर किया है जो ऐसे लोगों की खिदमत करेंगे जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं आएगा, उनका नाम SIR की लिस्ट में शामिल कराया जाएगा। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपसे वायदा है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत यह है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हो जाएं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों के साथ लग जाएं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत पर अपने एतमाद और भरोसे को बढ़ाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात दिन तरोदो कर रही है कि वो इस बात को यकीनी बना रही है कि हर शख्स का नाम SIR की लिस्ट में आ जाए, उसका वोट बन जाए, वो हिंदुस्तान का शहरी बन जाए, वो हिंदुस्तान के शहरी बनते हुए हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान की खिदमत में लग जाए। हम ये चाहते हैं, हमारे मुहिब्बे वतन कारकुनान रात दिन इस बात की जद्दोजहद कर रहे हैं कि हर शख्स का नाम SIR लिस्ट में हर एतबार से आ जाए। मेरे भाइयों, आज किसी जमात ने इतना काम SIR में नहीं किया जितना काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। जुनून के साथ काम किया, पूरी हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत के साथ काम किया, पूरी हमदर्दी के साथ काम किया, हर किस्म की तकलीफों को लोगों से दूर करने के लिए रात दिन कोशिश की, जद्दोजहद की, फॉर्म्स प्रिंट कराए, लोगों को भरने के लिए बच्चों को बिठाया गया, ट्रेनिंग दी गई। और फिर यही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भोलकपुर के लिए जिनके 25 वार्ड्स हैं, 25 बूथ हैं, हर बूथ पर एक एक बच्चे को मुकर्रर किया ताकि भोलकपुर की आवाम को इस बात की सहूलत हो कि वो अपने SIR फॉर्म को सही तरीके से दाखिल कर सके। दाखिल किया ही नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाया। आप जानते हैं सबसे ज्यादा काम अतराफ में अगर कहीं हुआ है तो सिर्फ भोलकपुर के अंदर हुआ है। आगे का दिन सदर